الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حج کے فضائل کا بیان کیا جائے گا۔ ارکان اسلام میں حج 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ حج اس قدر اہم ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ حج و عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ پارہ 2 رکوع نمبر 8۔ حج سنت ابراہیمی میں سے ہے اور اسلام میں ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنا یا اس کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حج اصل میں اللہ عز و جل کے گھر کی حاضری ہے، جو کہ حج کے دنوں میں ہوتی ہے، اس کا نام ہے، مگر دیگر ارکان بھی اس کا حصہ ہیں۔ قرآن پاک کے علاوہ احادیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل حج بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور دوران حج فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حج محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت فرمائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکۃ المکرمہ سے پیدل حج کو جائے اور آئے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نیکی لاکھ نیکی ہے۔ اس حدیث کے تحت اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیدل چلے، اگر ہو سکے تو مکۃ المکرمہ سے منی و عرفات وغیرہ کا سارا سفر پیدل کرے تاکہ ہر قدم پر بے شمار نیکیاں ہاتھ آئیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ جس کے لیے بھی دعا مانگے اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی حج کے لیے جائے اس سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ حاجی کو بھی چاہیے کہ اس مقدس جگہ پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا ضرور کرے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور راستے ہی میں مر گیا تو اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب کتاب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج ادا کرنے گھر سے نکلا اور راستے ہی میں فوت ہو گیا تو اب قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ سب احادیث فضائل حج سے متعلق تھیں۔ اب اگر کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو، نہ ظالم بادشاہ کا خوف ہو، نہ ہی کوئی اسے مرض ہو جو کہ اسے روک دے، مگر وہ پھر بھی حج نہ کرے حتیٰ کہ مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یعنی صاحب استطاعت اور حج کی حیثیت رکھنے کے باوجود فریضہ حج نہ ادا کرنے والا کافر ہو کر مر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنی پناہ میں رکھے۔ ایسے وہ تمام مرد و حضرات
خواتین جو کہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس سال بھی حج کے لیے نہ جا سکے، وہ اس حدیث سے درس عبرت حاصل کریں اور ابھی سے اگلے سال حج کی نیت کر لیں اور تیاریاں شروع کر دیں۔ اب اگر کسی نے حج کی پکی نیت کر لی اور خدا نہ کرے اگر وہ مر بھی گیا تو وہ اس حدیث کی وعید سے خارج ہو جائے گا، ورنہ اس کی زد میں آئے گا۔ یہاں حج سے متعلق چند روح پرور واقعات تحریر کیے جاتے ہیں تاکہ ہر مسلمان میں حج کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج ادا کرنے کے لیے جب بصرہ سے پیدل نکلے تو کسی نے عرض کی، حضرت آپ سواری پر کیوں نہیں حج کے لیے جاتے؟ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھاگا ہوا غلام جب اپنے مولا کے دربار میں صلح کے لیے حاضر ہو تو کیا اسے سواری پر سوار ہو کر آنا چاہیے؟ خدا کی قسم اگر میں مکہ معظمہ انگاروں پر بھی چلتا ہوا پہنچوں تو یہ بھی کم ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حج کا ارادہ کیا اور حج کا احرام باندھا تو خوف خدا کے سبب چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور آپ سے لبیک بھی کہا نہ جا سکا۔ لوگوں نے عرض کی، حضرت آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور خدا عز و جل کی طرف سے لا لبیک کہہ دیا جائے، یعنی تو حاضر نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی، حضرت احرام باندھ کر لبیک کہنا لازمی ہے۔ پھر آپ نے لبیک پڑھا تو جو ہی آپ نے لبیک پڑھا تو بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر پڑے اور حج کے اختتام تک یہی صورت رہی کہ آپ جب بھی لبیک کہتے بے ہوش ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ المکرمہ کے راستے میں ایک اپاہج حاجی کو دیکھا جو کہ مکے کی طرف گھسٹ کر چل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا، میں سمرقند سے آیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں سمرقند سے مکہ کی طرف سفر کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اپنے ملک سے نکلے ہوئے۔ میں نے اس اپاہج حاجی سے کہا، مجھے تمہاری کمزوری اور لمبے سفر نے متعجب کیا۔ وہ بولا، اے شفیق، لمبے سفر کو میرا شوق مختصر کر دے گا اور میری کمزوری کا سہارا تو میرا مالک و مولا ہے۔ اے شفیق، تم ایک کمزور بندے پر تعجب کر رہے ہو، اس کو تو اس کے مالک نے اٹھا رکھا ہے جو کہ سب سے زیادہ طاقتور اور قدرت والا ہے۔ پھر اس نے درج ذیل 2 اشعار پڑھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میرے آقا، میں تیری زیارت کو آ رہا ہوں اور اس کی منزل کٹھن ہے، لیکن شوق اس شخص کی مدد کیا کرتا ہے کہ جس کی مال مدد نہیں کرتا۔ وہ عاشق ہرگز نہیں جس کو راستے کی ہلاکت کا خوف ہو، اور نہ ہی وہ عاشق ہے کہ جس کو راستوں کی سختی نے چلنے سے روک دیا۔ قرض کے قرآن و حدیث اور یہ عظیم واقعات ہمارے شوق حج میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اسے بدنصیبی ہی کہا جا سکتا ہے۔ باقی جو لوگ صاحب استطاعت نہیں، ان پر حج فرض ہی نہیں، مگر وہ لوگ بھی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل مسبب الاسباب ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو مکہ و مدینہ کی با ادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ قافلے مکہ چلے، حج کا مہینہ آ گیا، قافلے مکہ چلے، حج کا مہینہ آ گیا، ہجر میں سینہ جلے، حج کا مہینہ آ گیا، وما علینا الا البلاغ۔